السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایمیلیاس کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے نعت تراش۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بدقسمت شخص کی جس نے وقت کے بہتے دریا کو منجمد کرنا چاہا تھا اور جو زمانے کے اندھیرے میں دیا لے کر گزرے وقت کو ڈھونڈنے نکلا تھا۔ شیام نے للیتا دیوی پر قاتلانہ حملے کی سنسنی خیز خبر اخبار میں پڑھی تھی۔ وہ اس روز دہلی میں تھا اور کسی ضروری کام سے آیا ہوا تھا۔ للیتا دیوی پر یہ دوسری مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا جو پہلے والے حملے سے کہیں زیادہ خطرناک اور دہشتناک تھا۔ اس دوسرے حملے میں بھی وہ معجزانہ طور پر موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچ گئی تھی۔ رات 2 بجے ایک نئی فلم کی شوٹنگ سے فارغ ہو کر وہ اپنے گھر جا رہی تھی۔ ایک کار جس میں 2 مسلح بدماش سوار تھے، اس سے کار پر اندھادھند فائرنگ کی گئی۔ للیتا دیوی کو ایک گولی بھی چھو کر نہیں گئی تھی۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ شیام نے غصے میں آ کر اخبار ایک طرف پھینک دیا۔ اسے بہت افسوس ہوا کہ للیتا دیوی اس قاتلانہ حملے میں بھی صاف بچ نکلی۔ وہ اس کی موت کا کوئی 1 برس سے خواب دیکھ رہا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ وہ خود بھی 1 سال سے للیتا دیوی کو موت کے منہ میں دھکیلنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ کتنے ہی منصوبے بنائے گئے مگر وہ کسی تدبیر اور منصوبے پر عمل نہیں کر سکا تھا۔ اسے اپنے منصوبوں میں بڑی خامیاں نظر آئی تھیں۔ بہت سارے جھول تھے۔ اگر وہ اس منصوبے پر عمل کرتا تو بڑی آسانی سے قانون کے ہتھے چڑھ سکتا تھا۔ وہ کوئی ایسا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا جو اسے تختہ دار پر چڑھا دے۔ بس وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ ابھی سنہری موقع اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ یہ جو 2 مرتبہ للیتا دیوی پر قاتلانہ حملے ہوئے تھے وہ اس کی طرف سے نہیں تھے۔ یہ تو للیتا دیوی کا کوئی اور ہی دشمن تھا۔ یہ دشمن کون تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ للیتا دیوی کے سارے ہندوستان میں جہاں ہزاروں لاکھوں پرستار موجود تھے وہاں اسے حسد اور جلن رکھنے والوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کی دشمن وہ اداکارائیں تھیں جن کی شہرت کے ستارے اس کے مہتابی حسن کے سامنے ماند پڑتے جا رہے تھے۔ للیتا دیوی کے عروج نے انہیں زوال کی پستیوں کی طرف دھکیل دیا تھا۔ وہ اداکار بھی اس سے خار کھانے لگے تھے جن کے ساتھ کام کرنے سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ فلم انڈسٹری کے چوٹی کے ہیروز کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی اس لیے کہ آج وہ سب سے بڑی اداکارہ تھی۔ وہ آج ایک ایک سے انتقام لے رہی تھی۔ وقت کی بات تھی، شیام سوچنے لگا۔ وقت جو تھم گیا تھا، جو برف کی طرح منجمد ہونے والے دریا کی طرح ٹھہر گیا تھا۔ وقت جو آج اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ وقت اس کے ماضی، حال اور مستقبل میں بٹ گیا تھا۔ وقت جو ماضی، حال اور مستقبل کا نام تھا لیکن کسی کا نہیں تھا، جو کسی کا بھی وارث نہیں تھا اور جس کا کوئی وارث نہ تھا، آج شیام کے سامنے سوال بن کر کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، تم للیتا دیوی کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہر چمکنے والا ستارہ ایک دن اپنی روشنی کھو دیتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے؟ عورت کی زندگی میں بھی بہت سارے نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ پستی کے بعد بلندی، بلندی سے پستی، زوال سے عروج، عروج سے زوال۔ یہ تو ہر انسان کا مقدر ہے۔ للیتا دیوی سب سے پہلے اس کے پاس آئی تھی۔ ان دنوں میں اس کی ایک فلم ہٹ ہوئی تھی۔ وہ ایک نئی فلم کا اسکرپٹ پڑھ رہا تھا۔ اس نے چپراسی سے کہا ہوا تھا کہ وہ کسی کو اندر نہ آنے دے، مگر ایک لڑکی چپراسی کو دھکا دے کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ اس کا حسن اس پر بجلی کی طرح گرا۔ وہ پرکشش تھی مگر بہت پریشان حال دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہت سارے غم جھانک رہے تھے۔ چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ اس کے جلد کی رنگت سندلی تھی۔ قد بھی نکلتا ہوا تھا اور قد کی وجہ سے تو وہ اور بھی پرکشش لگ رہی تھی۔ چپراسی اس کا بازو پکڑ کے کھینچنے لگا تھا۔ وہ مزاحمت کرنے لگی تھی، چھوڑو، مجھے صاحب سے بات کرنے دو۔ اس کی آواز میں بڑا درد تھا۔ وہ چپراسی سے بولا،
दीनानाथ, तुम बाहर जाओ। जब राशि बाहर चला गया तो इसने पूछा, तुम क्या बात करना चाहती हो? इस लड़की ने फौरी तौर पर इस बात का जवाब नहीं दिया। इसने पहले तो साड़ी का पल्लू शाने पर दुरुस्त किया और अपनी बेतरतीब सांसों पर काबू पाने के लिए वो दीवार से लगकर खड़ी हो गई। चंद लम्हों के बाद वो बोली, मुझे फिल्म में काम चाहिए। फिल्म में तो नहीं, दफ्तर में काम मिल सकता है, मेरे घर में काम मिल सकता है। वो सोच में पड़ गई। फिर इसने पूछा, फिल्म में काम क्यों नहीं मिल सकता? इसलिए कि तुम फिल्म के लिए मौजू नहीं हो। या आपने कैसे कह दिया कि मैं फिल्म के लिए मौजू नहीं हूँ? वो बरजस्ता बोली। इसकी बात सुनकर श्याम के तन बदन में आग लग गई थी। इस लड़की का गुस्ताख लहजा उसे पसंद नहीं आया था। आज वो एक बहुत अच्छा और कामयाब हिदायतकार था। इसकी हर फिल्म सूबे में कामयाबी के झंडे गाड़ रही थी। वो तड़क कर बोला, तुम नहीं जानती कि आज मैं एक कामयाब हिदायतकार हूँ। मुझे पूरे 10 बरस का तजुर्बा है। एक अच्छा हिदायतकार अच्छी तरह जानता है और एक ही नज़र में परख लेता है कि कौन सा कैसा चेहरा और कैसा जिस्म फिल्म के लिए मौजू होता है। मेरा चेहरा और जिस्म इतना बुरा नहीं है, वो बड़े मजबूत लहजे में कहने लगी। आप मेरा स्क्रीन टेस्ट ले लें। मैंने अदाकारी बाकायदा तरबियत हासिल की हुई है। मैंने कई स्टेज ड्रामों में काम किया है। मैं एक अच्छी अदाकारा ही नहीं, बेहतरीन रकासा भी हूँ। मेरा रक्स देखकर लोग मेरे दीवाने हो जाते हैं। तुम स्टेज छोड़कर फिल्म की तरफ क्यों आना चाहती हो? शोहरत, दौलत और इज्जत के लिए? पेट भरने के लिए? आजकल स्टेज ड्रामे ना होने के बराबर हैं और फिर इन पर तवाइफों का कब्जा है, अदाकारों का नहीं। ललिता देवी ने इसे गलत नहीं कहा था। इसने न चाहते हुए भी ललिता देवी का स्क्रीन टेस्ट लिया था। वो स्क्रीन टेस्ट में 100% कामयाब रही थी। इसने ललिता देवी का रक्स भी देखा था। इसके रक्स ने इसे भी दीवाना कर दिया। वो छरेरे मुतनासिब बदन की मालिक थी। इसका बदन सेब की डाली की तरह नर्म और नाजुक था। वो ललिता देवी को नई फिल्म में मरकजी किरदार देकर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। नई फिल्म के लिए तकरीबन तमाम किरदार साइन हो चुके थे। इसके पास 2-1 छोटे मोटे किरदार थे और रक्स की भी गुंजाइश थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि ललिता देवी ने जिस तरह इसे मुतासिर किया था, इस तरह फिल्म बीनों को भी मुतासिर कर सके। फिर भी वो प्रोड्यूसर से बात करके फिल्म में इसका रक्स देना चाहता था। इसने ललिता देवी को अपनी फिल्म के एक रक्स के लिए साइन कर लिया था। वो इसकी प्राइवेट सेक्रेटरी के फराइज सरंजाम देने लगी थी। वो नहीं चाहता था कि ललिता देवी किसी और के हाथ लग जाए। इसने ललिता देवी में एक अजीब सी कशिश महसूस की थी और इस कशिश से दूसरा शख्स भी मुतासिर हो सकता था। ललिता ने इसकी मुलाजमत की पेशकश मंजूर कर ली थी और वो ना सिर्फ रोज ही दफ्तर आने लगी, बल्कि शाम के वक्त उसके फ्लैट पहुंचकर इसके लिए रात का खाना भी तैयार करती थी। इसका हर हुक्म बचा लाती थी, इसलिए कि वो इन दिनों बहुत परेशान थी। इसके माली और घरेलू हालात अच्छे न थे। इसके बहुत सारे मसाइल थे, मजबूरियां थीं। इसे एक ऐसे सहारे की ज़रूरत थी जो इसकी परेशानियों और मजबूरियों को दूर कर दे। वो एक तरह से इसकी मिल्कियत बन गई थी। एक रोज़ ललिता देवी न तो दफ्तर आई और न ही इसके फ्लैट पर पहुंची थी और न ही घर पर पहुंची थी। इसने उड़ते उड़ाते एक खबर सुनी। दूसरे दिन ललिता देवी इसके दफ्तर आई। इसकी आंखों में लाल लाल डोरे थे और खुमार छाया हुआ था। इसने ललिता से इस वक्त कोई बात-पूछ नहीं की, इसलिए कि इस वक्त प्रोड्यूसर और हीरोइन और दूसरे अदाकार भी मौजूद थे। दिन डूबने के बाद वो दफ्तर से उठा तो इसने ललिता को अपनी गाड़ी में साथ लिया और एक मकाम की तरफ चल पड़ा। इसने रास्ते में ललिता देवी से कोई बात न की और न ही ललिता देवी ने इससे पूछा था कि वो इसे कहाँ ले जा रहा है। वो इसे लेकर एक वीरान और सुनसान मकाम पर पहुंचा था। रात के 8 बज चुके थे। पूनम की रात थी। ललिता ने गाड़ी के रुकते ही इसके चेहरे पर वहशत देखी तो डर गई। इसने कार से उतरकर सिगरेट सुलगाया और सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा।
للیتا دیوی کار ہی میں بیٹھی رہی۔ اس نے یکایک اپنا سگریٹ زمین پر پھینک دیا اور کار کا دروازہ کھول کر للیتا دیوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اسے بے رحمی سے کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ کسی ہلکی پھلکی چیز کی طرح باہر نکل آئی۔ وہ کسی خوفزدہ بچی کی طرح کانپنے لگی۔ وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ تم یہاں مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ للیتا دیوی کی آواز لرزنے لگی تھی۔ اس نے للیتا کی بات کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بے چینی سے کار کے چکر کاٹنے لگا۔ پھر یکایک وہ اس کے سامنے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے اپنی لال لال آنکھوں سے للیتا کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ بولو، تو میری بات کا سچ سچ جواب دو گی؟ یہ بات تم اپنے دفتر یا فلیٹ میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے تھے۔ للیتا دیوی اس کی لال لال آنکھیں دیکھ کر اچانک سہم گئی تھی۔ تم اس طرح مجھے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بہت کچھ بگاڑا ہے، اس نے خشونت سے کہا۔ میں بھی تمہیں بگاڑ دینا چاہتا ہوں۔ بتاؤ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ اچانک بے خوف سی ہو گئی۔ بتاؤں؟ اس نے اپنے دانت کھینچ لیے۔ مجھ سے کچھ چھپانے اور دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس کا چہرہ سخت اور بھیانک ہو گیا۔ میرے پروڈیوسر کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کیا تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا سکتی ہو؟ للیتا یوں تھر تھر آئی تھی جیسے ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے سامنے کھڑا ہے۔ تمہیں اسے کیا مطلب؟ مطلب کیوں نہیں ہے؟ جیسے یکایک بجلی کڑکی ہو، وہ زمین پر پیر پٹک کر بولا، میں نے تمہیں فلم میں چانس دیا، اپنی پرائیویٹ سیکرٹری بنایا۔ یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کیا کہ تم نے ایک اچھے گھر کی لڑکی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا، اسے آوارہ اور بکواس بند کرو۔ میں اس کی بات کاٹ کر ہجانی لہجے میں چیخا، میں آئینہ ہوں، اس آئینے میں تم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہو، اچھی طرح سے دیکھ لو۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر نال کا رخ للیتا دیوی کے سینے کی طرف پھیر دیا تھا۔ اگر تم نے سچ سچ نہیں بتایا تو میں تمہیں قتل کر کے تمہاری لاش کسی گڑھے میں پھینک دوں گا۔ للیتا خوف سے کپ کپانے لگی تھی۔ اس کا چہرہ سفید چادر کی طرح ہو گیا تھا اور وہ جیسے بلبلا اٹھی۔ میں تمہارے پروڈیوسر کے ساتھ گئی تھی۔ میں کوئی تمہاری بیوی یا ستی ساوتری نہیں ہوں۔ میں ایک لڑکی ہوں، ایک مجبور لڑکی جس کا باپ جے پال اسپتال کے جنرل وارڈ میں بیماری سے سسک رہا ہے۔ میری ماں برسوں کی مریضہ ہے۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ مالک مکان 6 مہینے کے کرائے کو بنیاد بنا کر میری مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو میں پروڈیوسر کو بھی اسی لیے خوش کر رہی ہوں تاکہ فلم میں کام کرنے سے اتنے پیسے مل جائیں کہ پھر سے میں ایک عزت دار لڑکی بن جاؤں، اپنے ماں باپ کا خاطر خواہ علاج کرا سکوں۔ مگر یہاں تو کوئی انسان ہی نہیں ہے، سبھی بھیڑیے، درندے، اوباش، عیاش اور گدھ ہیں۔ یہاں سبھی مجبوریاں خریدتے ہیں۔ تم نے بھی خریدی؟ کیا تم نے مجھے اپنی بیوی سمجھ لیا جو غیرت میں آ گئے؟ اگر مجھ سے اتنی ہی محبت ہے، تمہیں اتنی ہی غیرت ہے تو مجھ سے شادی کر لو، پھر دیکھو کس کی مجال ہے جو مجھ پر ایک بری نگاہ بھی ڈال سکے۔ بکواس بند کرو، وہ غصے سے کانپنے لگا تھا۔ میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر نکال دوں گا۔ اب میرے دل میں موت کا کوئی خوف نہیں رہا۔ اس زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ اب مجھے مرنے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ تم شوق سے اس پستول کی ساری گولیاں ایک ایک کر کے میرے سینے میں اتار دینا، لیکن میں مرنے سے پہلے تم سے ایک بات دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ تم مجھ پر کس بات کا حق جتا رہے ہو؟ کیا محبت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے نہ تو محبت ہے اور نہ ہی انسانی ہمدردی۔ تم خبیث کے بندے ہو۔ جب تک تمہیں میری طرح کوئی پریشان اور مجبور للیتا نہیں مل جاتی، اس وقت تم فائدہ اٹھاتے رہو گے۔ للیتا دیوی نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط نہ تھا۔ وہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے للیتا نے اس کے منہ پر تھوک دیا ہو۔ وہ خجل سا ہو کر اسے وہاں سے لے آیا اور اس کے گھر جا کر اتار دیا اور بولا، کل سے نہ تم دفتر آؤ گی اور کسی فلم میں کوئی چانس بھی نہیں دوں گا۔
آج سب کچھ ختم ہو گیا، سمجھی؟ اس کی فلم لگی تو بہت بری طرح فلاپ ہو گئی تھی، لیکن اس فلاپ فلم سے صرف ایک ذات کو فائدہ پہنچا تھا، للیتا دیوی کو۔ للیتا نے اس میں جو رقص پیش کیا تھا وہ بڑا سطحی اور ہی جان خیز تھا۔ اس رقص نے بہت سے فلم پروڈیوسروں کو للیتا دیوی کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ للیتا کو 2 فلمیں ملی ہیں۔ اسے للیتا دیوی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب اسے دلچسپی تھی تو اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کی۔ وہ بمبئی سے مدراس آ گیا۔ MGM پروڈکشن میں اس کا ایک دوست ہندی فلم اسکرپٹ رائٹر تھا۔ ایک ہندی فلم کے لیے ڈائریکٹر کی ضرورت تھی۔ اسے اپنے دوست کی سفارش پر ہندی فلم مل گئی۔ شیام 3 مہینے سے زیادہ مدراس میں چل نہیں سکا تھا، اس لیے کہ مدراس اور بمبئی کی فلم انڈسٹریز میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مدراس کے پروڈیوسر بڑے بااصول اور وقت کے پابند تھے۔ وہ کسی کے بھی نخرے برداشت نہیں کرتے تھے، جبکہ بمبئی میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بمبئی کے ماحول میں رچا بسا ہوا شخص تھا، لہٰذا یہاں چل نہیں سکا تھا۔ عورت اور شراب نے اسے غیر ذمہ دار بنا دیا تھا۔ بمبئی میں اس لیے چل جاتا تھا کہ وہاں بڑے اداکار کبھی وقت پر نہیں پہنچتے تھے، اور مدراس میں اس کے برعکس ہوتا تھا۔ بڑے سے بڑا اداکار بھی ٹھیک وقت پر سیٹ پر موجود ہوتا، جیسے وہ اداکاری کرنے نہیں بلکہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے آیا ہو۔ وہ بمبئی آ کر 6 مہینے تک بیکار رہا تھا۔ اسے کوئی فلم نہ مل سکی تھی۔ آخر اسے ایک تیسرے درجے کی فلم مل گئی۔ جب ہی اس نے سنا کہ للیتا کی پہلی فلم ریلیز ہوئی ہے جس میں وہ ہیروئن ہے اور راجیش کھنہ نے اس کے مقابل کام کیا ہے۔ للیتا کی پہلی فلم ہی سپر ہٹ ہو گئی تھی۔ اس نے بھی وہ فلم دیکھی۔ اس نے للیتا کو اس فلم میں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا، گو کہ اس فلم میں ہدایت کار للیتا دیوی کی بے باکی اور نمائش سے کہیں بھی چوکا نہیں تھا۔ جس سین میں بھی وہ آئی تھی، اس نے دیکھنے والوں پر شوخی انداز و ادائے حسن سے خرمن ہوش پر بجلیاں گرائی تھیں۔ اپنے ہوش ربا رقص سے دیکھنے والوں کو پاگل کر دیا تھا، مگر اداکاری پر بھی اس نے پوری توجہ دی تھی اور اس کی اداکاری بھی عروج پر تھی۔ شیام نے دیکھا کہ جس سینما ہاؤس میں للیتا دیوی کی فلم لگی تھی وہاں تماشائیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگنے لگی تھیں۔ اس فلم کی کامیابی نے للیتا دیوی کو صف اول کی اداکاروں میں شامل کر دیا تھا۔ اس نے کوئی 1 درجن فلمیں سائن کی تھیں۔ وہ میسوری کے علاقے سے نکل کر باندرا ہل کے شاندار اور عالیشان بنگلے میں منتقل ہو گئی تھی۔ اس کی ایک فلم کا معاوضہ 10 لاکھ روپے تھا۔ ایک روز نہ چاہتے ہوئے بھی وہ للیتا دیوی کے در پر پہنچ گیا۔ پورے 3 گھنٹے تک انتظار کروانے کے بعد وہ آئی تھی، اس انداز سے جیسے کوئی شہزادی ہو۔ اس نے بڑے تکبر اور نفرت سے پوچھا تھا، شیام لال، تم کس لیے آئے ہو؟ تم مجھے بھول تو نہیں گئی للیتا؟ اس نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ اس فلم انڈسٹری میں تمہیں متعارف کرانے کا سہرا میرے سر ہے۔ میں نہیں بھولی ہوں شیام لال، للیتا نے تنک کر کہا۔ عورت کبھی نہیں بھولتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی زندگی میں داخل ہونے والے مرد نے کیا کیا۔ ہمارا حساب تو کب کا بے باک ہو چکا ہے۔ میں نے اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ تم ایک مرد ہو۔ پھر بھی تم اس کی کوئی قیمت چاہتے ہو تو میں دے سکتی ہوں، 5,000، 10,000، 20,000۔ مجھے قیمت نہیں، تمہاری محبت چاہیے۔ میں اس روز کے رویے پر نادم ہو کر آیا ہوں۔ اس روز سے میرے دل میں تمہاری محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں… بکواس بند کرو، ذلیل کمینے انسان، وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ کہیں بھی میری نظروں کے سامنے نہیں آنا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ بہت گڑ گڑایا، بڑی منتیں سماجتیں کی تھیں اس نے۔ اپنے آپ کو معلوم نہیں کیوں اس قدر گرا دیا تھا کہ وہ للیتا دیوی کے قدموں پر گر پڑا تھا۔ پھر بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا، بلکہ للیتا نے اسے
اپنے نوکروں کی مدد سے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ وہ یہ ذلت آمیز صدمہ برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے قسم کھا لی کہ وہ للیتا دیوی سے اس ذلت کا انتقام ہر قیمت پر لے کر رہے گا۔ اس روز سے وہ للیتا دیوی کا جانی دشمن ہو گیا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر اور بھی خوشی ہوئی کہ کوئی اور بھی اس کا دشمن ہے، اداکار، اداکارہ یا پروڈیوسر ہے جو للیتا دیوی کا جانی دشمن بنا ہوا تھا۔ مگر وہ للیتا دیوی کو موت کے منہ میں پہنچانے کا صحرا اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ 1 برس سے وہ اس موقع کی تلاش میں تھا۔ اب تک اسے ایسا کوئی موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ بمبئی آیا تو پتہ چلا کہ للیتا دیوی اب کڑے پہرے میں گھر سے اسٹوڈیو اور اسٹوڈیو سے گھر آتی ہے، اور سیٹ پر غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بھی کہ ایک جوان لڑکے نے جو للیتا دیوی کا عاشق تھا، للیتا دیوی کے شادی سے انکار کرنے پر اس کے چہرے پر تیزاب پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ لڑکا جیل میں تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ 2 سنگین نوعیت کے واقعات پیش آئے تھے۔ شیام کو للیتا کی عزت و شہرت ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ اس کے سینے پر روز بروز سانپ لوٹ رہے تھے۔ وہ ایک روز فلمستان اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا پروڈیوسر اور ایک ہدایت کار سے باتیں کر رہا تھا۔ ہدایت کار نے یکایک للیتا دیوی کا ذکر چھیڑ دیا۔ فلمستان اسٹوڈیو کے ایک فلور پر للیتا کی ایک فلم کی شوٹنگ بھی ہو رہی تھی۔ اس ہدایت کار نے اسے باتوں باتوں میں بتایا کہ للیتا دیوی کے دوپہر کا کھانا تاج محل ہوٹل سے آتا ہے۔ اس نے للیتا دیوی کے مخصوص اور پسندیدہ کھانے کے بارے میں بھی بتایا جو وہ روز ہی بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ کھانے کا یہ خرچ پروڈیوسر برداشت کرتا تھا۔ یہ بات سنتے ہی شیام اپنی جگہ سے بڑے زور سے اچھل پڑا۔ اس کے ذہن میں ایک تدبیر بجلی کا کوندا بن کر آئی تھی۔ وہ اس تدبیر کی قدرت پر دل میں بہت خوش ہوا تھا، اور اس نے غیر محسوس انداز سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ للیتا دیوی کا کھانا کون لے کر آتا ہے۔ دوسرے روز اس نے سبھاش دت کو، جو للیتا کا بنگالی ملازم تھا، کھانا لینے کے لیے پروڈیوسر کی گاڑی میں تاج محل ہوٹل جاتے دیکھا تو وہ بھی اس کے تعاقب میں ہو لیا۔ سبھاش ٹھیک 12:30 بجے اسٹیل کے ایک ٹفن کیریئر میں کھانا لے کر اسٹوڈیو پہنچا تھا۔ واپسی میں سبھاش دت نے ایک بنگالی دکان سے مٹھائی بھی خریدی تھی۔ ڈرائیور دکان سے خاصے فاصلے پر گاڑی روکتا تھا، اس لیے کہ دکان کے سامنے گاڑی پارک نہیں کی جا سکتی تھی۔ سبھاش کو مٹھائی خرید کر واپس آنے میں کل 15 منٹ لگے تھے۔ اسٹوڈیو پہنچ کر اس نے ٹفن پروڈیوسر کے دفتر میں رکھا اور برتن لے کر دھونے کے لیے باتھ روم چلا گیا تھا۔ وہ برتن دھو کر 10 منٹ میں واپس آیا تھا۔ اس دفتر میں سوائے سبھاش دت کے کوئی نہیں تھا۔ وہ دروازہ کھلا ہی چھوڑ گیا تھا۔ ٹھیک 1 بجے اسے للیتا دیوی، پروڈیوسر اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ شیام رات بھر اپنے منصوبے پر سوچتا رہا تھا۔ وہ کل ہی اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ دماغ اسے سمجھا رہا تھا کہ اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں ہے، مگر اس پر تو جنون سوار تھا۔ وہ انتقام کے آسے میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ للیتا دیوی کی زندگی میں ایک دن بھی اس کے لیے 1 صدی کی طرح بھاری تھا، اذیت ناک تھا۔ اس پر 1 برس بھاری نہیں ہوا تھا، مگر ایک دن بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے سویرے ہی بازار جا کر بالکل ویسا ہی ٹفن کیریئر خریدا جیسا للیتا دیوی کے پاس تھا۔ کپڑے کی ایک بڑی سی تھیلی خریدی۔ وہ تھیلی اتنی بڑی تھی کہ ٹفن کیریئر آسانی سے اس تھیلی میں چھپ گیا تھا۔ پھر اس نے پنڈی بازار جا کر ایک دکاندار سے زہر خریدا۔ وہ شخص چوری چھپے زہر فروخت کرتا تھا۔ اس نے 12 بجے سے پہلے ہی ہوٹل پہنچ کر للیتا دیوی کے مخصوص اور پسندیدہ کھانے ٹفن میں پیک کرائے۔ کار میں بیٹھ کر وہ ایک سنسان اور ویران مقام پر آیا۔ تمام کھانوں میں زہر کی آمیزش کر دی، اور اسٹوڈیو پہنچ کر اس نے اپنی کار پارک کی، لیکن وہ کار سے اترا نہیں۔ وہ سبھاش دت کا انتظار کرنے لگا۔
جب پروڈیوسر کی کار آ کر رکی تو سبھاش ٹفن کیریئر لے کر دفتر کی جانب بڑھا۔ اس نے کار کے گورکھا ڈرائیور کو دیکھا۔ آج وہ بڑا سراسیما اور خائف سا نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشت برس رہی تھی، جیسے وہ راستے میں کوئی حادثہ کر کے آیا ہو۔ ڈرائیور کار کے دروازے مقفل کر کے کینٹین کی جانب تیزی سے بڑھا تو وہ تیزی سے کار سے نکلا اور وہ تھیلی باہر نکال لی جس میں ٹفن کیریئر تھا۔ جس وقت وہ اپنی تھیلی لے کر دفتر پہنچا تو اس نے سبھاش کو برتن ٹرے میں رکھ کر باتھ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ 10 منٹ کے بعد وہ تیزی سے اپنی کار اڑاتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا منصوبہ بخیر خوبی انجام پا گیا تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ اتنا خوش تو وہ اپنی ساری زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اتنی آسانی سے للیتا دیوی سے اتنا خوفناک انتقام لے لے گا۔ للیتا دیوی 1 گھنٹے کی مہمان تھی، صرف 1 گھنٹے کی۔ رات ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر اس کی موت کی خبر سنائی جانے والی تھی۔ وہ گھر پر رہ کر یہ خبر سننا چاہتا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے ٹفن کیریئر کھولا۔ اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ کھانا دیکھتے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ کھانا میز پر لے کر بیٹھ گیا اور کسی نتیجے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسرے دن صبح ہندوستان کے تمام اخبارات میں 6 سرخیوں کے ساتھ للیتا کی موت کی خبر چھپی تھی۔ اس کی موت زہر آلود کھانا کھانے کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ اخبارات کی لیڈنگ یہی تھی۔ اہم سیاسی خبروں کو پس پوش ڈال دیا گیا تھا۔ ایک چھوٹی خبر اور بھی تھی، ہدایت کار شیام لال کی موت کی خبر۔ اس خبر میں بتایا گیا تھا کہ اس کی موت بھی زہر آلود خوراک کھانے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔